محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ نیچاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و صحابہ اجمعین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت جل وعلا کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارکہ جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے، اور کرم بالائے کرم کہ ہمیں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے اس پیارے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور میں یہ بارہا کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ توفیق کی بھیک مانگنی چاہیے ہر وقت ہر پل کہ مولا ہمیں تیری بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ توفیق ہر کسی کو ملا نہیں کرتی ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو، ہر کسی کو یہ توفیق نہیں ملتی ہے۔ یہ توفیق کی بھیک ہمیں اللہ سے لینا چاہیے، کیونکہ آج دنیا کی مصروفیات کے اندر ہم اتنے بیزی ہو چکے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہتا ہے، ہمیں کن باتوں کا حکم ہو رہا ہے، ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے، ہم ان تمام باتوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے اپنی ہی مصروفیات کے اندر مگن نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس حوالے سے میں نے آیت کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اسی رحمت پر اگر پوری گفتگو کی جائے تو وقت ختم ہو جائے گا، مگر کچھ ایسے نقوص ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں اتنی فرصت ہے نہیں کہ ہم خود اپنے پیارے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سیرت کا مطالعہ کریں، زندگی پاک کا مطالعہ کریں۔ خود ہم آقا کے دیوانے اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم عاشق نبی کہتے ہیں، اور ایک عاشق ایسا ہے جو اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غیر ہو کر میرے آقا کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نان مسلم آج اسلام کا مطالعہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے آقا کی زندگی پاک کا مطالعہ اور پوری زندگی پاک کو پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد خود ششدر ہو جاتے ہیں، اپنے دانتوں میں ہاتھ لے لیتے ہیں، انگلیاں لے لیتے ہیں کہ واقعی دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے جو ایک بے مثال ہے اور لاجواب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں چاہیے آقا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کے زندگی پاک کے جو طور اور طریقے ہیں اسے ہمیں اور ہماری اولاد کو پڑھ کر سنانا چاہیے، گھر والوں کو پڑھ کر سنانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی زندگی اتنی حسین تھی، آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کس وجہ سے ہوئی ہے،
اور وہ وجہ کیا ہے؟ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وجہ ہے اس وجہ کو بتانا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ربیع النور کے 12ویں چاند کو سحر کے وقت اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ایک یتیمی کی حالت میں اس دنیا میں ہوئی، اور اس میں بھی وجہ بہت ساری ہے کہ دنیا کے یتیم یہ نہ سمجھے کہ ہم یتیمی کا صحرا لے کر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ نہیں، جو یتیموں کا سہارا ہے وہ خود یتیمی کے دائرے میں اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماں کا نام کیا ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں پتہ نہیں ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام کیا ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، سحر کا وقت تھا، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں میرے آقا تشریف فرما تھے، جلوہ گر تھے۔ حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ میرے گھر، میرے بیٹے کے گھر ایک نور نظر، ایک نور تشریف لائے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحن کعبہ میں تھے، شہن حرم میں تھے۔ حضرت عبد المطلب چلے حضرت آمینہ کے گھر کی طرف، اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دولت خانے پر ایک ایسی حالت ہے حضرت عبد المطلب کی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کیونکہ آپ کا لگتے جگر حضرت عبداللہ دنیا سے چل چکا تھا اور دنیا سے جا چکا تھا، اور آنے والا اسی کا صاحبزادہ ایک یتیمی کا ایک سہارا بن کر تشریف لا رہا ہے، اور تشریف لائے ہوئے ہیں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آپ پہنچے ہیں، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد حضرت آمینہ سے، کیونکہ آپ کا پوتا ہے، میرے آقا آپ کے پوتے ہیں حضرت عبد المطلب کے، اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا یہ قانون ہے کہ بیٹے اولاد ہونے کے باوجود پوتے اور پوتیوں سے زیادہ محبت دادا کرتے ہیں، دادیاں کرتی ہیں۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھنے سے پہلے اپنے چہرے سے آنسوؤں کو پونچھ لیتے ہیں، تاکہ حضرت آمینہ یہ چہرہ، روتا ہوا چہرہ دیکھ کر غمزدہ نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائیں۔ حضرت آمینہ سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے اپنا بیٹا اپنی گود کے اندر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بچپنا کا عالم تھا اٹھا کر حضرت عبد المطلب کے گود میں ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا ہے ان کے ہاتھ کے اندر تشریف فرما ہے۔ حضرت عبد المطلب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپنا کی حالت کے اندر ان کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور تبسم کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عادت کریمہ کو دیکھ کر حضرت عبد المطلب پہچان لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ جو غمگین ہو کر آئے تھے، جو آنکھوں میں آنسو لے کر آئے تھے، وہ خوشی کے آنسو میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور حضرت
آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دولت خانے سے نکل کر حضرت عبد المطلب، میری طرف نظر کریں، آپ ادھر نہ دیکھیں ادھر دیکھیں، کیونکہ بہت پیاری بات ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کی سیرت ہے، میرے آقا کا بچپنا کا عالم ہے۔ کوئی ایسا جو آیا ہو جن کے بچپنا کا چرچا اس طرح سے دنیا کے اندر پھیلا ہو، آپ کے ذہن کے اندر یہ بات نہ آئے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپنا ہے۔ حضرت عبد المطلب آپ کو اپنے ہاتھ میں لے کر خانہ کعبہ کے صحن کی طرف چل دیتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف چل دیتے ہیں، حرم خانہ کعبہ تک پہنچے ہیں۔ عزیزان محترم، دل کے اندر آس تھی کہ میں اپنے پوتے کو لے کر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ کا طواف کروں گا اور اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کروں گا، یہ دل کے اندر خواہش تھی۔ عزیزان محترم، یہی چہرے کی طرف نظر کرتے ہوئے حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کے چہرے کی طرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ راستے پر آپ گامزن ہے، حرم کعبہ میں پہنچے ہیں اور یکایک یہی نظر میرے آقا کے چہرے کی طرف حضرت عبد المطلب کی ہے اور دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کروں گا۔ عزیزان محترم، اور کیا دیکھتے ہیں، اور دنیا یہ شاہد ہے کہ حضرت عبد المطلب محمد عربی اپنے پوتے صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یکایک اپنے قدم رک جاتے ہیں اور دیکھتے کیا ہے کہ یہ عبد المطلب پوتے کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خانہ کعبہ خود میرے آقا کا استقبال کرنے کے لیے خود آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میرے آقا کی تشریف آوری پر خانہ کعبہ جھکا ہے، دائیں جھکا ہے، بائیں جھکا ہے اور فرتے مسرت کے اندر خانہ کعبہ کی طرف آسمان کے تارے ایک جھرمٹ بن کر آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ تو کون سی شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی کہ خانہ کعبہ جس کا منتظر ہے، خانہ کعبہ جس کی طرف لپک کر اپنی آرزویں ڈال رہا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عبد المطلب کے ہاتھوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور اس وقت یہ عالم تھا کہ مکہ المکرمہ کے اندر جو امیر لوگ ہوا کرتے تھے، جو مالدار ہوا کرتے تھے، وہ دیہات کی عورتیں آتی اور امیروں کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ایک دائی کے طور پر لے جاتے تھے اور کچھ انہیں رقم مل جاتی تھی جس سے وہ اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر دائی حلیمہ جو سعد کے قبیلے بنی سعد کی رہنے والی تھی، وہاں سے تعلق رکھنے والی تھی اور حضرت دائی حلیمہ اپنے نئے قبیلے سے نکلی ہے۔ عزیزان محترم، بہت ساری عورتیں آپ کی قبیلے کی آپ کے ساتھ تھی جو تیز تند سواری کے اوپر سوار تھے اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کمزور اور لاغر اونٹنی پر سوار تھی جو چل نہیں پاتی تھی، جو کمزور تھی، اتنی تیز تند وہ اونٹنی چل نہیں پاتی تھی اور ایک کھچر کے اوپر آپ کے شوہر نامدار حضرت حارث بھی تھے۔ عزیزان محترم، یہ دونوں چلے ہیں، قافلہ جو ان کے قبیلے کا وہ تیز تند سواری کے طور پر آگے نکل چکا تھا۔ حضرت حلیمہ یہ کمزور سواری کو لے کر اپنے شوہر کے ساتھ بہت دیری کے ساتھ مکہ المکرمہ کے اندر پہنچی ہے، حرم پاک کے اندر پہنچی ہے۔ عزیزان محترم، جو سواری تیز لے کر آنے والی عورتیں تھیں وہ تمام امیروں کے لڑکوں کو اپنے لیے
لے لیا اور لینے کے بعد وہ ان سے کچھ باتیں اور کچھ معاوضہ لے کر وہ امیروں کے لڑکوں کو اپنی پھر سے تیز تند سواری کے اوپر سوار ہو کر چلنے لگی. آخر میں پہنچنے والی یہ دائی حلیمہ وہاں پر پہنچتی ہے. دل کے اندر ارمان ہے کہ اب ان لوگوں نے میرے لیے کوئی بچہ نہ چھوڑا ہوگا، کیونکہ امیروں کو ان لوگوں نے اپنے حوالے کر لیا ہے اور اپنے ذمہ پر ان کا ذمہ لے لیا ہے اور غریبوں کو چھوڑ دیا ہے. عزیزان محترم، یہی آش کے اندر تھے حضرت حلیمہ، اور کسی نے آواز دی کہ اے گھبرانے والی گھبرا مت، اے پریشان ہونے والی پریشان نہ ہو. جو والی مکہ ہے، جو قریش کا سردار ہے، جو متولی کعبہ ہے، حضرت عبد المطلب کے گھر ان کا پوتا ہے، جا اور انہیں اپنی گود میں اٹھا لے، ان کی وہ تو دائی بن جا. عزیزان محترم، حالات حاضرہ کو اگر الفاظ کا مارکا پہنایا جائے تو یوں کہا جائے گا، اے حلیمہ تجھے پیچھے رکھنا اسی وجہ سے مقصود تھا کہ تیری قسمت کو جگمگانا تھا. تجھے پیچھے نہیں لوٹایا ہے، تجھے پیچھے نہیں دیر کی کروائی ہے. تجھے تو میرے آقا نے اپنا مہمان بنایا ہے، کیونکہ تو دائی بننے والی ہے میرے آقا کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو غمزدوں کا غمزدہ ہے، جو بے سہاروں کا سہارا ہے، جو یتیموں کا سہارا ہے. تجھے تو میرے آقا نے پیچھے بلایا ہے. عزیزان محترم، دائی حلیمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دولت خانے پر تشریف لے جاتی ہے. دائی حلیمہ نے حضرت آمینہ سے عرض کیا کہ میں آپ کے بچے کو لے جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے آپ کا بچہ دے اور میں ان کی دائی بننا چاہتی ہوں. عزیزان محترم، حضرت آمینہ نے اپنے لقت جگر، نور نظر جو نور سے مہک رہا تھا، جو خوشبوؤں سے مہک رہا تھا، حضرت آمینہ نے اپنے لقت جگر کو دائی حلیمہ کے ہاتھ میں دے دیا اور دائی حلیمہ کو نصیحت اور کچھ باتیں بیان کر کے دائی حلیمہ کے حوالے کر دیا. عزیزان محترم، دائی حلیمہ دولت خانے سے تشریف لے جاتی ہے. باہر نکلتی ہے، حضرت حارث جو ان کے شوہر تھے وہ کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے ذرا ان کا چہرہ تو دکھائیں. عزیزان محترم، حضرت دائی حلیمہ نے حضرت حارث کو، آپ کا جو شوہر تھا، ان کو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیارا چہرہ دکھایا. حضرت حارث کہتے ہیں کہ میں نے وہ چہرہ دیکھتے ہی اتنا محسوس کیا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن کے عالم کے اندر بھی تبسم کرنا اور مسکرانا نہ چھوڑے، جو دنیا کے اندر کسی کو کیا رلا سکتے ہیں. عزیزان محترم، حضرت حارث کی یہ الفاظ ہے. اور حضرت حارث نے ایک اور بات کہی تھی کہ اے حلیمہ تو اندر جا کر خوشبو سے معطر تو نہیں ہوئی؟ آمینہ نے تو کہیں ان کو خوشبو سے معطر تو نہیں کیا؟ کوئی ایسی خوشبو جو اتنی مہک رہی ہے، جو اس سے پہلے ایسی خوشبو کبھی ان ناکوں نے نہیں سونگھی ہے، ایسی خوشبو ان کی طرف سے لپک کر آ رہی ہے، کہیں تو نے تو نہیں لگایا؟ عزیزان محترم، حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ حضرت آمینہ نے بھی کوئی خوشبو سے انہیں معطر نہیں کیا ہے، میں نے بھی کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، بلکہ یہ ایسے ہی سراپا خوشبودار ہے جو پورا گھر خوشبوؤں سے مہک رہا ہے. اور میں نے پکڑا تو میں خوشبوؤں سے مہک رہی ہوں، اور آپ نے پکڑا تو آپ بھی خوشبوؤں سے معطر ہے. عزیزان محترم، حضرت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن کے عالم ہی سے ایسے معجزات کے اندر سرشار تھے کہ دیکھنے والے کی آنکھیں چونڈیا جاتی تھی، تعجب کرنے لگتا تھا. جس سواری سے دائی حلیمہ آئی تھی وہی سواری ہے، اتنی کمزور ہے اور لاغر ہے، جس کے تھنوں کے اندر دودھ بھی نہیں تھا، اور کھچر پر سوار ہو کر ان کے شوہر نامدار آئے تھے، وہ بھی کمزور
کمزور تھا۔ عزیزان محترم، میرے آقا کو دائی حلیمہ نے گود میں لے کر وہی کمزور اٹھنی پر سوار ہوئی ہے۔ سوار ہونا کیا تھا کہ جو کمزور ہو کر آئی تھی، جو کمزور اور لاغر ہو کر آئی تھی، وہ آج میرے آقا کی برکتوں سے اور تشریف فرما آوری سے حضرت دائی حلیمہ وہی اٹھنی کو تیز تون سواری کے طور پر استعمال کر کے اپنے شوہر سے ان آگے جانے والی عورتوں کے پاس پہنچی ہے جہاں پر ان لوگوں نے امیروں کے بچوں کو اپنی گود میں لے کر پہنچی تھی۔ عزیزان محترم، وہاں پر تانا دینے والی عورتوں نے تانا دیا کہ واہ رے اے حلیمہ، تجھے کسی امیر نے اتنی اچھی سواری دے دی جو تیز تند سواری آنے میں تو نہیں تھی، اور اب جانے میں اتنی تیز تند سواری کیسے تجھے میسر ہوئی؟ تجھے تو خانہ کعبہ اور مکۃ المکرمہ کے امیر نے تجھے تو سواری دے دی۔ عزیزان محترم، دائی حلیمہ رک کر کہتی ہے، رکو رکو، میں نے کوئی امیر سے بھیک نہیں لی ہے، میں نے کوئی امیر سے سواری نہیں لی ہے، بلکہ جو آئی تھی وہی سواری ہے، اور جس سواری پر میں سوار ہو کر آئی تھی وہ میں ہی سوار تھی، اور صرف جانے میں ایک سوار بدلا ہے، وہ میرے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تھی، جو حضرت حلیمہ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ سوار بدلا ہے، جس سوار کی برکتیں میری اونٹنی کو بھی بدل کے رکھ دیا اور میرے کھچر کو بھی بدل کے رکھ دیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تشریف فرما آوری جو ہم گنہگاروں کے لیے بہت باعث برکت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ان کی زندگی پر ڈالیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اور انہوں نے جو ہمیں تعلیم زندگی دی ہے اس تعلیم زندگی پر عمل کریں۔ ہم اپنی اولاد کو بھی سچا عاشق بنائیں، آقا کی زندگی کے واقعات سنائیں، اور ہر وہ بات بتائیں جو شریعت نے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لحاظ سے اپنی اولاد کو بتانے کا حکم دیا ہے۔ ہم ہر وہ محبت کا قصہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سیرت کو اپنی اولاد تک پہنچائیں، اپنے گھر والوں تک پہنچائیں۔ گھروں کے اندر رات کا یا 24 گھنٹوں میں ایک پہر ایسا بھی نکالے جس پہر کے اندر ہم صرف اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو تازہ کریں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں اور اپنی صفوں کو درست کر لیں اور 4 رکعت نماز سنت موقدہ ادا کر لیں۔